بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واٹ آر دا کی ایسینشیلز آف CSS 2024. وہ اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونے جا رہے ہیں 2024 کے لیے اور جن کے ایگزامس 29 فیبروری 2024 سے شروع ہونے والے ہیں، ان کو اب اس اسٹیج پر کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، فائنلی اب یہ ان کا ٹائم آ گیا ہے کہ اب انہوں نے کوئی نیو چیزیں، نیو تھنگز نہیں پڑھنی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اب اس اسٹیج پر ان کو اپنا سلیبس کمپائل کر لینا چاہیے. سلیبس جتنا اچھے سے وہ اس وقت تک کمپائل کر لیں گے، ان کے پاس 2 مہینے ہیں. اب ان 2 مہینوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس سلیبس کی ریویژن کرنی ہے. اور ریویژن وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ریویژن وہ کریں تاکہ وہ اپنے شارٹ نوٹس بنائیں. شارٹ نوٹس کی جو سائنس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لینتھی نوٹس کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ اپنے کی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ انہیں لکھ لیا کریں، جن کا ہم شارٹ نوٹس کہتے ہیں. ان سے ہوتا یہ ہے کہ اب جو تھرڈ اسٹیپ ہے رائٹنگ پریکٹس کا، جب بھی آپ رائٹنگ پریکٹس کریں گے تو آپ کو ہر بار جو آپ کے لینتھی نوٹس ہیں ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ انہی شارٹ نوٹس سے اپنی رائٹنگ پریکٹس کر سکتے ہیں. اینڈ اسپیشلی یہ جو شارٹ نوٹس ہیں یہ آپ کو ایگزامس کے ٹائم پر بہت زیادہ کام آتے ہیں. ایز یو آل نو کہ آپ کے دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں، تو جب آپ کے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے ریویژن کا تو یہ شارٹ نوٹس، یہ ہینڈی جو نوٹس ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ اسینشیل ہوتے ہیں، بہت زیادہ کام آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے. نمبر 4 اس وقت آپ کو اپنے جو انگلش کے 2 پیپرز ہیں، انگلش ایسے اینڈ انگلش پریسین کمپوزیشن کو بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے 60% ٹائم جو ہے اپنے انگلش کے 2 سبجیکٹس کو دینا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ انگلش ایسے کی جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اور اس کو جتنا زیادہ آپ چیک کروائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ایفیشینٹ ہوں گے کہ آپ ایک فل فلیج کمپریہنسو ایک اچھا زبردست قسم کا ایسے پروڈیوس کر سکیں ایگزامینیشن ہال میں. اور ایگزامینیشن ہال میں دیکھیں سب سے پہلا جو آپ کا پیپر ہوتا ہے دیٹ از انگلش ایسے. اور انگلش ایسے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس فیلئر کا نشانہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹس بہت زیادہ اس کی کم کرتے ہیں. پریسین کمپوزیشن میں آپ نے پریسیز، کمپریہنشنز اینڈ ٹرانسلیشنز تو پریکٹس کرنی ہی کرنی ہے، مگر جو پریسین کمپوزیشن کا ریمیننگ پارٹ ہے، جو کہ ہم جس کو کمپوزیشن کا پارٹ کہتے ہیں، جس میں آپ کی ووکیبلری ہو گئی، پیئر آف ورڈز ہو گئے، ایڈیمز ہو گئے، اور جو گرامر کا پارٹ ہے، سینٹینس کریکشن، پریپوزیشنز، پنکچویشنز، آپ نے بہت زیادہ ٹائم اس چیز کو دینا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ یہ کریمنگ والا جو حصہ ہے، کمپوزیشن کا جو پارٹ ہے، اس کو اچھے سے پریپیئر نہیں کریں گے تو پریسین کمپوزیشن کا پیپر پاس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت آپ کو 50 to 60% جو اپنا ٹائم ہے وہ ایلوکیٹ کرنا ہے ان 2 سبجیکٹس پر. پھر آپ نے MCQs کے لیے ٹائم نکالنا ہے. MCQs دیکھیں 220 نمبر کے آپ کے MCQs ہوتے ہیں انگلش ایسے کے پیپر کو نکال کے. باقی 11 سبجیکٹس میں 20 نمبر کے آپ کے MCQ کا پارٹ ہوتا ہے. تو 220 نمبر بہت بڑا ایک نمبر ہوتا ہے، تو آپ کو اس کو سیریس لینا چاہیے. اور آپ جب ان کو پریپیئر کرتے ہیں تو اوور آل آپ کا سبجیکٹ میں اسکور بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. نیکسٹ تھنگ جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پلیز اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسپیرنٹس، کسی کو فلو ہے، کسی کو زکام ہے، تو پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. ایٹ دا اینڈ جو میٹر کرے گا وہ آپ کی ہیلتھ ہی ہوگی. جتنی اچھی آپ کی ہیلتھ ہوگی، جتنے اچھے آپ فزیکلی فٹ ہوں گے، مینٹلی فٹ ہوں گے، اتنا اچھا آپ پرفارم کر سکیں گے اپنے ایگزامینیشنز میں. اینڈ نمبر 7 از کہ آپ اپنا اس وقت ایکسٹرنل جو آپ کا ایکسپوجر ہے وہ بالکل منیمائز کر دیں. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسٹرنل ایکسپوجر انکلوڈنگ آپ کی گیدرنگز، آپ کا یوزیج آف فون، اور آپ کا ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانا، مطلب اینی تھنگ جو آپ کو آپ کی اسٹڈی سے دور کر رہی ہے، آپ ان 2 مہینوں کے لیے آپ سب تمام چیزوں کو پلیز لیٹ گو کر دیں اور اپنا فوکس رکھیں اپنی تیاری پر. کیونکہ یہ ایک بہت فروٹفل ٹائم ہوتا ہے جب اگر آپ 2 مہینے کنسسٹنسی کے ساتھ 24/7 اپنی اسٹڈیز کو دیں گے، تبھی آپ کا ایک اسٹرانگ فوکس مینٹین ہو سکے گا، اور تبھی آپ CSS کی جو اتنی واسٹ اسٹڈی ہے اس کو کمپرائز کر سکیں گے اور کمپریہینڈ کر سکیں گے اور اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ TBA از کنڈکٹنگ فری سیمینار آن 6 جنوری ایٹ 5 PM. تو آپ ہمارے کیمپس وزٹ کریں، اور یہ سب کے لیے فری ہے، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. یو سمپلی ہیو ٹو جسٹ واک ان اینڈ اٹینڈ دا سیمینار. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.